زندگی کے اس سفر میں کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں آپ کو کوئی ایسی چیز عطا کی ہے جو آسمانی ہو، ایک ایسی طاقتور کشش جس کے بغیر انسان کا ایک پل بھی گزارا نہ ہو سکے؟ یاد رکھیے، وہ واحد چیز محبت ہے۔ محبت انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، اس کے غرور کو توڑتی ہے اور اسے مسکینی کا راستہ دکھاتی ہے، جس میں زندگی کے اندر ہر انسان ایک بار تو ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ یہ انسان کے اندر کے بچپن کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے، اسے ظلم سے دور کرتی ہے اور مسکرانا سکھاتی ہے۔ محبت محض سوچ یا یادداشت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص عطا اور فیض ہے جو صدیوں بعد کسی خوش قسمت پر نازل ہوتا ہے۔ اور محبت کی 5 منزلیں ہوتی ہیں، جس میں سب سے پہلی منزل ہے کہ انسان کی اس مٹی کے بت کے پیچھے ایک نفس چھپا ہے جس میں غرور اور انا ہوتی ہے، اور محبت اس غرور انا کو توڑ دیتی ہے۔ جب اللہ کسی کے غرور کو توڑنا چاہتا ہے تو اسے محبت کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ پہلے درجے میں انسان کا واسطہ اپنے نفس سے پڑتا ہے۔ جب اسے کسی ایسی پاکیزہ روح یا مرشد سے محبت ہوتی ہے جس نے اسے روحانی سفر کروانا ہو تو اس کا غرور آڑے آتا ہے، لیکن محبت کی طاقت اس نفس کو کچل دیتی ہے اور انسان اپنے محبوب کی یاد میں عاجزی اختیار کر لیتا ہے۔ اس مقام پر محبوب کا تذکرہ کرنا بھی ایک عبادت بن جاتا ہے۔ اور محبت کا دوسرا بڑا درجہ قلبی سکون و تصور ہے۔ اس مرحلے پر محبت مزید گہری ہو کر سکون کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ انسان جس کا ذکر زبان سے کرتا ہے اب اسے ہر وقت اپنے تصور اور آنکھوں میں بسائے رکھتا ہے۔ دل میں ایک عجیب سا قرار آ جاتا ہے اور وہ ہر وقت اپنے محبوب کی موجودگی محسوس کرتا ہے۔ اب یہ تعلق صرف زبان تک نہیں رہتا بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے۔ جہاں سے پیچھے ہٹنا اب انسان کے بس میں نہیں رہتا، ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور محبت کا تیسرا بڑا درجہ دیدار اور اسم کی ادا ہے۔ تیسرے درجے میں انسان کی اندرونی صفائی کے بعد اس کی آنکھیں روشن ہونا شروع ہوتی ہیں۔ وہ اپنے مرشد یا محبوب کا دیدار کرتا ہے۔ یہ دیدار اس کے لیے عید بن جاتا ہے اور وہ اس کے بغیر تڑپنے لگتا ہے۔ اس مقام پر اسے ایک اسم یعنی ذکر عطا ہوتا ہے جو اس کی روح کی غذا بن جاتا ہے۔ وہ ہر وقت اپنے محبوب کے نام کی مالا جپتا ہے اور اس کی تڑپ میں ہمیشہ کھویا رہتا ہے۔ اور محبت کا تیسرا بڑا درجہ فنا کی منزل ہے۔ محبت کے چوتھے درجے میں دوئی یعنی کسی تیسرے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں تیسرا کوئی باہر والا نہیں بلکہ خود انسان کا اپنا نفس ہے۔ اس نفس کو مکمل طور پر فنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان کی اپنی تمام خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور صرف محبوب کو پانے کی تڑپ باقی رہتی ہے۔ اس کی سانسوں میں ذکر اور نگاہوں میں محبوب کی تصویر رچ بس جاتی ہے۔ وہ خود کو مکمل طور پر بھول کر صرف اپنے یار کا ہو جاتا ہے، جسے فنا فی الشیخ یا محبوب میں فنا ہونا کہتے ہیں۔ اور محبت کا پانچواں درجہ آخری مرحلے میں محبت روح کی گہرائیوں تک اتر جاتی ہے۔ وہ صورت جو پہلے باہر نظر آتی تھی اب انسان کو اپنی ہی ذات اور دل کے اندر نظر آنے لگتی ہے۔ انسان کی اپنی روح اور محبوب کی روح ایک ہو جاتی ہے۔ جدائی کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ یہیں سے عشق الہی کا سفر شروع ہوتا ہے، جہاں انسان کو باطنی علوم، روح کی پرواز اور اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی ذات میں محبوب کا جلوہ دیکھ لیتا ہے تو اس کی روح کا یہ سفر بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب زبان کا ذکر دل میں اترتا ہے تو دوسرا درجہ شروع ہوتا ہے۔ اب یہ محبت صرف الفاظ تک محدود نہیں رہتی بلکہ ایک قلبی سکون کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس مقام پر محب تصور محبوب میں گم رہنے لگتا ہے۔ وہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے اپنے محبوب کی موجودگی کو اپنے آس پاس محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ منزل ہے جہاں انسان کو تنہائی میں بھی تنہائی محسوس نہیں ہوتی، اسے اپنے دل میں ایک میٹھا سا درد اور سکون محسوس ہوتا ہے جو اسے دنیاوی پریشانیوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔
اب اس کی آنکھیں باہر کے مناظر دیکھنے کی بجائے اندر کے تصور میں زیادہ مگن رہتی ہیں۔ یہ قلبی وابستگی اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ اگر محب ایک پل کے لیے بھی اس یاد سے غافل ہونا چاہے تو اسے بے چینی ہونے لگتی ہے۔ گویا اس کی روح اس یاد کی ایک ایسی عادت ہو جاتی ہے جیسے جسم کو سانس کی ہوتی ہے۔ اس مقام پر اسے ایک ذکر یا کوئی خاص ذکر عطا کر دیا جاتا ہے جو اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ اب وہ تڑپ جو پہلے بے چینی کی صورت میں تھی، اب وہ ایک خاص لذت میں بدل جاتی ہے۔ وہ اپنے محبوب کے دیدار کے لیے دن رات ترستا ہے اور یہ تڑپ ہی اس کی روح کی بالیدگی کا سبب بنتی ہے۔ یہاں اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد صرف اور صرف اس نور کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اس منزل پر پہنچ کر محب یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے یا اس کی اپنی کیا ضروریات ہیں۔ اس کے لیے کائنات کا ہر رشتہ ہیج ہو جاتا ہے۔ وہ مکمل طور پر اپنے محبوب کی رنگت میں رنگ جاتا ہے۔ اس کا ہر عمل میں، اس کی ہر سوچ میں اور اس کی ہر دعا میں صرف محبوب کا وسیلہ اور محبوب کی رضا شامل ہوتی ہے۔ وہ فنا فی الشیخ کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی اپنی ہستی مٹ کر محبوب کی ہستی بن جاتی ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں محب اور محبوب ایک ہو جاتے ہیں۔ جدائی کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جب محبت اس انتہا پر پہنچتی ہے تو محب کی اپنی روحانی صورت اس کے مرشد کی صورت میں بدل جاتی ہے، اور یہیں سے عشق الہی کا اصل دروازہ کھلتا ہے۔ جب انسان اس فنا سے گزرتا ہے تو اسے ابدیت کا نور، باطنی علوم اور معرفت الہی کا وہ جام ملتا ہے جس کے بعد کوئی پیاس باقی نہیں رہتی۔ اس کی روح اب فرش سے عرش تک پرواز کرنے کے قابل ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی ذات کے مشاہدے میں غرق ہو جاتا ہے۔ یہ سفر عشق کی ان بلندیوں کا ہے جہاں لفظ ختم ہو جاتے ہیں اور صرف احساس باقی رہ جاتا ہے۔ جو شخص ان 5 منزلوں سے گزر جاتا ہے وہ کائنات کے اسرار و رموز سے واقف ہو جاتا ہے اور اسے وہ ابدی زندگی مل جاتی ہے جسے موت بھی ختم نہیں کر سکتی۔ اللہ ہمیں بھی ایسی سچی اور روحانی محبت نصیب کرے جو ہمیں اس ذات تک لے جائے۔ آمین یا رب العالمین۔